نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس نشست میں جن علماء نے آپ سے مخاطب ہونا ہے ان کے نام اس میں گرامی سماعت فرمائیں۔ خطیب اسلام صاحب لہن داودی صوبہ پنجاب کے ممتاز اور مایاناز خطیب استاذ الخطبہ حضرت مولانا قاری سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کاظمی دعوت برکاتہ العالیہ بڑی دیر سے سٹیج پہ رونق افروز ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے عظیم مہمان، یادگار اسلاف، اکابر کی نشانی حضرت العلامہ مولانا قاری الحداد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، سرائیکی علاقے کے بیتاج بادشاہ، خطیب اہل سنت، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت العلامہ مولانا قاری عبدالخالق صاحب علی پوری، خطیب اسلام مقرر ذیشان، جنہیں اللہ نے بڑی حسین خوبصورت آواز سے نوازا، حضرت مولانا قاری عبدالعزیز حسانی صاحب مینسی والے، خانوادہ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کے چشم و چراغ، ابن امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاء المومن شاہ بخاری مدد ذلہ العالی کے فرزند ارجمند، فاضل جلیل حضرت العلامہ مولانا محمد عطاء اللہ شاہ ثانی بخاری مدد ذلہ العالی، قائد اہل سنت، خطیب ذیشان، مقرر ذیشان، قاطع شرف و بدایت حضرت العلامہ مولانا عبدالغفور حقانی صاحب، مرکزی جنرل سیکٹری مجلس علماء اہل سنت والجماعت پاکستان، شیخ الحدیث استاذ العلماء محدث کبیر حضرت مولانا عبدالباقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کوئٹہ والے، استاذ العلماء حضرت العلامہ مولانا امان اللہ صاحب کوئٹہ والے، محسن المدارس سفیر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد نواز صاحب کے روڈ پکا والے، پاکستان کے عظیم قاری فخر القراء شیخ التجوید محترم جناب قاری محمد زکریہ خالد صاحب لاہور والے، اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات بھی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ حضرات ساتھ دیں گے؟ لگتا نہیں رات کتنا دکھ لگے، جو ایک بیان ختم تھے سارے اکابر بیماری دے باوجود، ضعف دے باوجود فجر دی اذانے تک بیٹھے رہ گئے، لیکن ایک تھی تے بندے بیندے بیان کے حضرت نے وہ شکوہ فرمائے، حضرت فرمائے تو کوئی احساس نہیں تھی دا ہم بیماری دے باوجود بیٹھے سے تھے کہ تو ساں ہولے ہولے اٹھی تے بیندے بیٹھے۔ چند جانے پہلے تقریباً ایک مہینہ پہلے حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو دل دا اٹیک تھیا، ایک مہینہ پورا کمرے کو باہر نہیں نکل سکے، بخاری شریف دا سبق اتھیں بہتے کمرے دے اندر پڑھیں دے رہ گئے۔ ایمیں حضرت پیر طریقت حضرت مولانا پیر صاحب الرحمن صاحب درخواست دی دامت برکاتہ العالیہ، سردیاں دے اندر شدید علیل بھی ہیں، بیمار رہی ہیں، شوگر دا بھی عارضہ ہے، لیکن میں سمجھتا انہیں حضرات دی کرامت ہے کہ اشادہ جو بہن ہے صبح دے اذانے تک نہ کوئی تقاضا ہے نہ کوئی پریشانی ہے، بلکہ تمہاری خیر خواہی واسطے ساری رات اپنے دے جبر کرتے بیٹھے رہے۔ سارے استاذ محترم فقیہ وقت حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہ العالیہ شوگر بلڈ پریشر دے مریض، لیکن ساری رات تمہارے سامنے گزارنے دن ایمیں دوجہ اکابرین بھی جرے حضرات آخر تک ساتھ جو وقت کرا۔ اللہ کو ہم جزائے خیر نصیب فرماوے، کانا پچ سنا انشاءاللہ یہاں پتہ کہنی زندگی اے موقع بلا ملتے یا نہیں ملتے، اللہ دی قسمیں کے پروگرام آسان کہنی کراؤن ڈاٹا اوکھا بلا مبالغہ کروڑے روپے تک خرچے تھی میں پتہ کتنا محنت
کتنا مشقت اٹھانے اپن دے تساں تا اجرات ہے بیٹھے ہوئے یا ترے جانے واسطے ہم دے وے جنہیں لوگ یہ پروگرام کریں دن 3 مہینے انہیں پروگرام کرنی ہوتا دن رات صبح شام بس اجتماعی فکر لگن انہیں ہی دے اندر مصروف ہوں دے رہ دن اے جے موقع کو غنیمت سمجھو اللہ کرے ہمیشہ اے جے موقع اے جے اجتماعی دے رہ بنین سب ہزارات دے تساں نے نام سن کی دن انشاءاللہ ان بیان کی سے خطیب اسلام قاری القرآن پنجاب کے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل شاہ صاحب قاسمی انہیں کرو قبل سارے مہمان ان کراچی کو تشریف کہنے بڑی دیر بیٹھے رہ گئے انہیں کو بہن دی تکلیف بھی تھی ہے ایسا معذرت کرے سوں اور امید رکھے سوں کہ محسوس نہ فرمے سے شفقت فرمے سے ہمیشہ شفقت فرمینے ہر سال جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اجتماع تشریف کہنے دن یادگار اسلاف عالم باعمل محسن العلماء حضرت العلامہ مولانا قاری الحداد صاحب دامت برکاتہ مولالیہ کراچی حقیقت یہ ہے کہ میں کل رات میں نہیں سنتا سفر کی وجہ میں اور جنرل سفر کرنا ہونے میں کو نیند نہیں آئی اتفاق ہے عادت خراب ہے 4 بجے تک کار ہی بیٹھے ہیں کہ تقریباً 2:45 بجے رہی میرا خان پہنچا میرا پتر میں نے نانا وہ ہتھے کی شادی ہے سارے کہیں عزیز دی اتھا چلے گئے میں امتحان لگا یہ کوٹ سبابہ جنے آگے بر بنی آنی یار خان ایک دوست ان کی گاڑی بڑی آئی ٹریفک جام ہے بر باتوں گنے بر میں بھی ہے رسے چھوٹی گاڑی کی دیتے انگلے جے بیٹھے او میاں والی شیخہ دے بدنی کیری جاد نانی اندہ ان رستے کرے میں دیتا کہنا ہے مفتی صاحب کی محبت اور میں مولانا صاحب الرحمان درخاتی میرے بزرگ دوست ہیں حبیب الرحمان درخاتی صاحب کی میرے دوست ہیں میں انہیں کو پتے گا صاحب ستری کرنا ملاوٹ کہانی ہوگی میں جلدی کہیں بھی بزرگ بھی نکیل بھی نہ تھی کیونکہ میں بھی جنہیں بزرگ بیٹھے بھی مولانا بنوری دی درسگاہ میں بیٹھا ہوں حضرت درخواستی حضرت مولانا احمد علی لاہوری حضرت مفتی محمد شفیع لیکن آج میں حضرت شیخ الحدیث شیخ التفسیر حضرت مولانا حبیب الرحمان درخواتی سے کرامت لابی قید تھی اندر بزرگ بھی لابی قید تھی اور حضرت دی توجہ مولانا شیخ الرحمان درخواتی سے توجہ دا نتیجہ ہے حقیقت ہے کہ میری طبیعت ٹھیک رہی ہے یہ حقیقت ہے بالکل ہی جوڑ درد ہے لیکن وہ کہیں آگے بس آدھے نا الامر فوق الادب لیکن بس وہ انہیں لوگوں دا ادب اور انہیں دی خاندانی وجاہت اور آج کنے بعد میں مفتی حبیب الرحمان صاحب کو بزرگ اور اللہ والا بھی سمجھنا اور اللہ والے نے جانشین بھی سمجھنا اور انہیں روحیں برادران کی کرامت بھی اعلان کرنا دروشی پڑھو جا زور رہا الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبي
وعلى آله وأصحابه الذين الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الرحمة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آپ تمام حضرات ایک دفعہ آواز بلند درود شریف پڑھ لیں عقیدت اور محبت کے ساتھ لیکن آواز کی بلندی کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ میرے واجب الاحترام ذی وقار شیخ الحدیث و شیخ التفسیر محتمیم و بانی جامع عبداللہ بن مسعود خانپور حضرت مولانا حبیب الرحمن درخواستی بارک اللہ فی حیاتکم الطیبہ وکثر اللہ اعمالکم زاد اللہ تعظیما و تکریما و تشریفا و محابتا حفظ اللہ تعالی و سلامتا اور میرے واجب الاحترام پیر طریقت شیخ وقت حضرت مولانا سیف الرحمن درخواستی دامت برکاتہ اور دیگر علماء کرام اور ہمارے نوجوان جو اس اسٹیج کو اپنی کوشش اور کاوش سے سجا کے رکھتے ہیں مولانا محمد نسیم صاحب اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے سب سے پہلے تو میں مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین خیر یہ مجھے ہمیشہ اپنے اس اچھے کام میں شامل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ اپنا سمجھنا ہے اور دوسری بات میری کمزوری ہے وہ یہ کہ الحمدللہ احادیث بن نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں اور اس کی گواہی کے لیے حضرت مفتی صاحب ہی کافی ہے
کہ میں اس مدرسے کی پہلی اینٹ رکھنے میں شامل تھا۔ اس وجہ سے میں اس ادارے کا، اس علاقے کا، اس شہر کا اپنے اوپر حق سمجھتا ہوں۔ میرا حق ہے کہ مجھے اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، آپ دونوں بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، حضرت مولانا سیف الرحمان درخواستی اور حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمان درخواستی کو میں سمجھتا ہوں اور میرا یقین کامل ہے کہ یہ آپ کے والد حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب کی کرامت بھی ہے اور ان کی تربیت کی دلیل بھی ہے اور ان کی نیکی کا یہ ثمرہ ہے۔ کیونکہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں نے معارف القرآن کی تفسیر دیکھی ہو، انہوں نے لکھا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات میں اس قسم کی اولاد کو لکھا ہے۔ ایسے اعمال کرنے والی اولاد کو باقیات الصالحات میں لکھا ہے مفتی شفیع صاحب۔ تو یہ ان کی کرامت بھی ہے، ان کی تربیت کا نتیجہ بھی ہے کہ علم نبی کے پرچم کو آپ نے جس دن سے تھاما ہے اس کو بلند کرتے جا رہے ہیں، نیچے نہیں آنے دے رہے، اس کو سبحان اللہ ہے۔ دوسری ایک نسبت میرے بھی استاد اور پوری کائنات کے استاد حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی صاحب دامت برکاتہم کی دعائیں اور ان کی شفقتیں اور ان کی درسگاہ کی برکات اور ان کے چہرے پر آپ کی نظر کا ٹکا کے دیکھتے رہنا، یہ اس کے ثمرات ہیں، کیونکہ آپ اسی درسگاہ میں بیٹھے ہیں۔ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بنیاد رکھی تھی اس ادارے کی، عبداللہ بن مسعود کی، انہوں نے اپنی دیسی زبان میں کہا تھا، کیونکہ گڑا تھا، جگہ نیچی تھی، نشیب میں تھی، ساری سرے کی جانب کھڈا ہے۔ حضرت درخواستی نے ایک لفظ سریکی کا کہا، ایک اردو کا کہنے لگے دعا کرو یہ جھک ہے، اللہ اس کو کچھ بنا دے۔ تو ماشاءاللہ ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ پھر آپ کی کوشش اور کاوش بھی، بلکہ کسی نے کہا ہے یا رب چمکتا دھمکتا رہے میری امیدوں کا یہ چمن، یا رب چمکتا دھمکتا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، خون جگر دے کر یہ بوٹے میں نے پائے۔ لوگ پسینہ ملاتے ہیں، میں کہتا ہوں حضرت مفتی حبیب الرحمان درخواستی نے خون بھی ملایا ہے اس کی بنیاد پر، اور وہ اپنا رنگ دکھا رہا ہے، دکھاتا رہے گا، اور قیامت تک جامع عبداللہ بن مسعود کے اندر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، اور امت مسلمہ کو اس کا فیض اور اس کی روشنی پہنچتی رہے گی، اس لیے کہ نسبت بڑی اونچی ہے۔ کسی نے کہا ہے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کیوں اڑا دی، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کیوں اڑا دی، اس سے تو نسبت ہو گئی تھی تیرے سنگے آسمان سے۔ آگے کہتا ہے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، مجھے خاک میں، یہ نہیں میں لیتا، میرا بدار نہیں، یہ آج کو اپنے پاس ڈال دیں نا بس یہ برکتیں تیری حرکت سے کلی ہے، مجھے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، بس آپ اپنی جیب میں رکھیں، باقی میں 100 روپے آپ کو اور لے کے جاؤں گا اگر میرا دل کر گیا تو۔ ویسے میں اس قابل نہیں سمجھتا آپ کو کہ میں دوں پیسے، سبحان اللہ کہہ رہا۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کیوں اڑا دی،
اسے تو نسبت ہو گئی تھی تیرے سنگ آستاں سے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، جو تجھ پہ مر مٹا ہے اسے ضرورت کیا نشان سے۔ یہ ابھی مولانا نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کب سے بیٹھتے ہیں، صبح تک بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق بھی ہے اور میرے نزدیک روحانی طاقت بھی ہے۔ یہ علم دین کی برکت بھی ہے۔ اور ایک بات تھوڑی سی میں اپنی طرف سے ملانا چاہتا ہوں ندیم صاحب کی اجازت سے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ کی تبیین کی نسبت ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کو ذخیرہ حدیث میں جو ان سے روایات حدیث کی ہیں، صحابہ میں سب سے صف اول میں 5374 یا 73 حدیثیں نبی کی ان کے سینے میں محفوظ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین، انصار کے باغات تھے، کھیتی باڑیاں تھیں، مہاجرین کی اولادیں تھیں، تجارت تھی، وہ اپنے کام کے لیے تجارت کے لیے چلے جاتے تھے، ٹریڈنگ کرتے تھے، مارکیٹنگ کرتے تھے، اور انصاری صحابہ اپنی باغات کی دیکھ بھال کے لیے چلے جاتے تھے۔ لیکن ابو ہریرہ نبی کے دروازے پر پڑا رہتا تھا۔ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ بھوکا ہوتا تھا، پیاسا ہوتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا فاقے کی وجہ سے۔ لوگ مجھے مرگی کا مریض سمجھتے تھے، لوگ ٹونے کرتے تھے، ٹوٹکے کرتے تھے، علاج کرتے تھے، لیکن میں نے نبی کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ بلکہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ نے ایک شعر کہا ہے، میں کہتا ہوں یہ حضرت ابو ہریرہ پہ بھی فٹ ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت عزیز الحسن خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے جب حضرت تھانوی کچھ ناراض ہوئے، ان کو خانقاہ سے نکال دیا۔ جب نکالا تو وہ فٹ پاتھ پہ بستر لے کے بیٹھ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد حضرت تھانوی نے دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں کسی خادم کو یا مرید یا شاگرد کو کہا کہ میں نے تجھ کو نکال دیا تھا، یہ کیوں بیٹھا؟ اس سے پوچھ گیا۔ وہ پوچھنے گیا تو انہوں نے ایک شعر لکھ کے بھیجا، اور اس میں یہ لکھا تھا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جب پڑھا تو مست ہو گئے، اس کو کہا لے آؤ بلا۔ حضرت خواجہ صاحب کو پسند ناراض کرنا۔ تو ابو ہریرہ نے یہی عمل کیا کہ نبی کا در جب کھلتا تھا تو ابو ہریرہ مطلع رسالت سراج منیر کو دیکھ لیتا تھا، اور آپ کی ہر ادا کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیتا تھا۔ خیر، یہ تو تمہیدی کلمات تھے، اگرچہ پروگرام تقریر کا میرا ذہنی طور پہ بالکل نہیں تھا۔ یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ آپ نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، علماء کے سامنے تو نہیں یہ بات ہو سکتی، نہ میں کر سکتا ہوں، میں خود طالب علم ہوں، لیکن طالب علم بھائیوں سے یہ خطاب کر رہا ہوں کہ علم والا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، یہ طالب علموں کے لیے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. نہ دھوپ چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں، نہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے، نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ علم والے کی شان اللہ نے کیا رکھی؟ تھوڑا سا آپ کو میں پیچھے لے کے چلتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ کیوں بنایا گیا؟ فرشتوں کو کیوں حکم ہوا کہ ان کو سجدہ کرو؟ ان کے پاس علم تھا، اور علم کیا تھا؟ اشیاء کا علم تھا، چیزوں کا علم تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهَا۔ علم کی وجہ سے، دنیا کی چیزوں کے نام یاد ہونے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام دیا کہ فرشتوں کو کہا اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اس کو تم سجدہ کرو۔ اب علم دنیا کا تھا، لیکن اگر اللہ کا علم کسی کے پاس ہو، علم تو اللہ کی صفت ہے، علم دیتا اللہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی سلطنت دی تھی، بہت بڑا علاقہ ان کے زیر نگی تھا، نبوت کا تاج بھی سر پہ رکھا ہوا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ علم۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری کائنات کا بادشاہ بھی بنا دیا تھا اور سر پر تاج نبوت بھی سجا دیا تھا۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ ہر چیز کی زبان بھی جانتے تھے، ہر پرندے کی، ہر مخلوق کی، اور وہ سب ان کے تابع بھی تھے۔ جس کو جو کہتے تھے وہ اتباع بھی ہوتی تھی، ہوا کو بھی حکم دیتے تھے، جنات کو بھی حکم دیتے تھے، پانی کو بھی حکم دیتے تھے، جنات کو بھی حکم دیتے تھے۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ علم کی صفت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنا حسن و جمال دیا تھا، کتنے حسین تھے، کتنے خوبصورت تھے۔ کائنات میں اللہ نے ان جیسا حسین بنایا نہیں کسی کو، لیکن وہ حسن و جمال جیل میں دے گیا۔ علماء کی اپنی رائے ہے، کوئی کتنے سال کہتا ہے، کوئی کتنے سال کہتا ہے، لیکن جب علم آیا، جب اللہ نے علم دیا، وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو پھر کیا ہوا؟ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں علم کو جاننے کی وجہ سے اللہ نے ان کو عطا کی۔ اور علم کیا عطا کیا؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ جیل میں تھے، بادشاہ نے خواب دیکھا، چیپٹر بہت لمبا ہے۔ خواب کی تعبیر جب پوری کائنات کا کوئی شخص نہیں بتا سکا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی، اور وہ جیل سے باہر آئے، پاؤں کے نیچے دنیا کی سلطنت کا تخت اور سر کے اوپر نبوت کا تاج اللہ نے سجا دیا، علم کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو علم کی برکات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اولو العزم پیغمبر کلیم خدا کو، جس کے پاس اللہ کا علم تھا، اس کے پاس بھیجا۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ بس ٹھیک ہے، ہاں
بس باز اللہ فقیرانہ صدا کر چلے میاں کچھ رہو تم ہم دعا کر چلے حضرت العلامہ مولانا محمد امان اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کوئٹہ والے سٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری